الیکشنز کو نواز شریف کی آمد کے ساتھ بھی مشروط قرار دیا جاتا ہے۔ میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، 16 ماہ کی اتحادی حکومت تھی، شہباز شریف وزیر اعظم تھے، تو کیا وجہ ہے کہ اپنے بڑے بھائی کو باوجود اس کے کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا 30 سالہ جو تعلق ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور 30 سال سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آگ کا تارا ہے، وہ اپنے بڑے بھائی کو واپس نہیں لا سکے؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پسندیدہ ہیں یا ناپسندیدہ ہیں، اور میں تو اس بات کا قائل ہوں اور میں بڑے کھلے ذہن کے ساتھ یہ کہتا بھی رہتا ہوں، لکھتا بھی رہتا ہوں کہ یہ کسی بھی فیصلہ ساز کا یا اسٹیبلشمنٹ کا یا جرنیلوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے ماتھے کے اوپر پسندیدگی کا ٹھپا لگائیں اور کسی کے اوپر ناپسندیدگی کا۔ یہی غلطی ہوئی ہے۔ 2018 میں آپ کو نواز شریف ناپسند تھا، آپ نے اس کو ہرانے کے لیے آر ٹی ایس کو فیل کیا، ایک اور شخص آپ کو پسند آیا، اس کو جتانے کے لیے آپ نے سارے کھیل کھیلے۔ یہ کھیل ختم ہونا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ نواز شریف ان کی پسندیدگی کے زمرے میں آئے یا ناپسندیدگی کے زمرے میں آئے۔ یہ عوام کا کام ہے، عوام کو کوئی پسند ہے اسے لے آئیں، ناپسند ہے اسے باہر کر دیں۔ جب تک اس پریکٹس کو، یہی بات ہے نا، ووٹ کو عزت کی بات جب وہ کرتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ دیئر فیٹ، لوگوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے۔ عرفان صاحب، آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے، شخصیت کا آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جب خواجہ آصف یہ کہے کہ نواز شریف اس وقت واپس آئیں گے جب رسک زیرو ہو جائے گا یا کوئی گرین سگنل ہوگا، تو پھر اس کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے جو آپ کے ذہن میں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب ہمیں کسی خاص مقام سے یا کسی خاص جگہ سے اشارہ ملے گا تو اس وقت ہم آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ عدالتوں کے رویے کیا رہے ہیں ہمارے بارے میں، عدالتوں کے رویے کیا رہے ہیں خان صاحب کے بارے میں، عدالتوں کے کیا رویے ہیں اس وقت بھی ہمارے ساتھ بعض جگہوں سے، بعض مقامات سے۔ رسک ایلیمنٹس اور بھی بہت ہیں، انہوں نے سیاست بھی کرنی ہے، اپنا بیانیہ بھی بنانا ہے، اپنے جو مقدمات ہیں ان کو بھی فیس کرنا ہے۔ تو رسک ایلیمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مارگلا کی پہاڑیوں کے پیچھے سے کوئی کہے گا تو ہم آ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے خود سیاسی ماحول کو، عدالتوں کو، فیصلوں کو، اپنی آمد کے وقت کا تعین کرنا ہے، ان تمام عوامل کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ خواجہ آصف صاحب کا یہی مطلب ہے۔ تو ابھی وہ تعین نہیں ہو سکا کہ کب واپس آئیں گے؟ نہیں، وہ تعین میرا خیال ہے ہو رہا ہے، اور مشاورت کر رہے ہیں میاں صاحب اپنے رفقا سے، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ستمبر کے اواخر میں آ جائیں، ہو سکتا ہے اکتوبر میں آ جائیں۔ انہوں نے جلد آنا ہے، اور جلد آنے کے لیے جس طرح کی احباب کے ساتھ یا اپنی قریبی رفقا کے ساتھ ان کی مشاورت ہونی چاہیے، اس کا سلسلہ شروع ہے۔ نہیں، میں کہیں آپ کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ ستمبر کے تیسرے ہفتے میں ان کی واپسی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ابھی سرٹینٹی سے نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی ستمبر کے اواخر میں وہ آ رہے ہیں یا نہیں۔ میں نے جی ریحان، میں نے اس پروگرام میں بھی کہہ دیا تھا کہ میں تو حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اور سیاسی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے قیاس کر رہا ہوں، اور میں نے بلکہ مفروضہ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ مفروضہ مستند تو نہیں ہوتا، یہ میری ایک سوچ ہے، اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ امکانی طور پر وہ ستمبر کے اواخر میں یا اکتوبر کے اوائل میں آ سکتے ہیں۔ اور اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے، اب یہ بہت مہینوں کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم ہفتوں کی ٹرم میں دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے 4 ہفتے ہوں، ہو سکتا ہے 6 ہفتے ہوں، یہ بہت لمبا عرصہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وہ جلد آئیں گے، اور ان کی آمد کے بعد پھر سیاسی ماحول بھی انشاءاللہ بدلے گا، اور وہ لوگوں سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جب انہیں نکالا گیا، جو ان کا جملہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا، تو کیوں نکالا کے بعد کا جو عرصہ ہے، جو اب تک کا 5 سال کا عرصہ ہے، وہ ملک کو کیا دیکھے گیا، یہی ان کا بیانیہ ہوگا، یہی وہ لوگوں سے پوچھیں گے، اور یہی لوگ سوچیں گے کہ اس شخص کو نکال کے ہم نے کیا لیا، ہمیں کیا ملا، یہ پیٹرول کہاں چھوڑ گیا تھا، یہ بجلی کہاں چھوڑ گیا تھا، یہ انفراسٹرکچر کہاں چھوڑ گیا تھا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ عرفان سے دیکھیے صاحب، لاسٹلی درجن بھر بل صدر مملکت نے واپس بھیج دیے جو قانون سازی آپ کی حکومت جاتے جاتے کر گئی تھی، صدر مملکت کا جو استحقاق تھا انہوں نے وہ کر دیا۔ ایک بل آپ کا بھی ہے جس کے لیے تلاشی گمشدہ کا اشتہار لگا ہوا ہے، آپ بھی حکومتی ٹریری بینچز سے تھے، آپ کی اس بل کا کیا بنا؟ ریحان، اگر آپ کے پاس وقت ہو، آپ کی ایڈمنسٹریشن آپ کو اجازت دے اور آپ کے پروگرام کا فارمیٹ اجازت دے، تو یہ اتنی خوبصورت کہانی ہے، اتنی خوبصورت الف لیلہ ہے یا طلسم ہوش ربا ہے
کہ آپ کے جو سامعین ہیں اور آپ کے قارئین آپ کے ناظرین ہیں وہ سارا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یار اس ملک میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بل جو سینٹ نے پاس کیا، نیشنل اسمبلی نے پاس کیا جون 2022 کے اندر، اور 21 جون 2022 کو بھیج دیا صدر مملکت کی طرف وزیر اعظم ہاؤس کہ جی اس کی توثیق کریں یا کوئی اعتراض ہے تو واپس لگائیں، وہ پچھلے 14 مہینے سے غائب ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ میں آج بھی میٹنگ کر کے آیا ہوں، پارلیمنٹ ہاؤس گیا ہوا تھا، سیکرٹری سے ملا ہوں، ایڈیشنل سیکرٹری سے ملا ہوں، میں نے فائلیں دیکھی ہیں۔ اب یہ کوئی گئے وقتوں کی تو بات ہے نہیں، 2 دن 1 دن کا کام ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور دیکھیں بھئی یہ یہاں سے بل گیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پراپرٹی ہے پارلیمنٹ کی، لیکن 14 ماہ گزر گئے، کسی نے پارلیمنٹ میں سے کسی اہلکار نے نہیں پوچھا جی کہ یہ بل کہاں ہے، یا کوئی ریمائنڈر بھیج دیں کہ جی ایک بل ہم نے بھیجا تھا وہ غائب ہو گیا۔ ایک چٹھی جاتی ہے تو بھی بھیجتے ہیں، ایک سمری جاتی ہے تو بھی پوچھتے ہیں جی کہ ہم نے سمری بھیجی تھی۔ بل لاوارث ہے، اور پھر ہم پارلیمنٹ کہتی ہے جی کہ پارلیمنٹ کی توہین کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ پارلیمنٹ خود اپنی توہین کر رہی ہے، اپنے بنائے ہوئے بل کے بارے میں اتنا غیر حساس عرفان ہونا۔ سیخ صاحب وہ کہتے ہیں نا بے خودی بے سبب نہیں، غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، تو آپ نے پتہ لگانے کی کوشش کی کہ ہوا کیا ہے اصل میں، کیا مصلحت ہے؟ دیکھیں نا، 442 ارکان ہوتے ہیں دونوں ایوانوں کے اندر، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، وہ جس کی پردہ داری ہے اس کا سراغ لگانا کون سا مشکل ہے؟ پارلیمنٹ سے بڑی، دیکھیں نا، اگر قومی اپنا عدالت عظمیٰ سے ہمارے خلاف رولنگ، ریسنٹلی ایک قانون انہوں نے ختم کر دیا اور ہم احتجاج کرتے ہیں کہ جی کیوں، میں نے خود تحریک التوا جمع کرائی ہوئی ہے، لیکن آپ کا بنایا ہوا قانون کہیں عدالتیں اڑا رہی ہیں، کہیں صدر صاحب نے اپنی قربان گاہ کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، کہیں وہ تاریک راہوں میں مارے جا رہے ہیں، تو آپ کہاں ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ میں نے آج انہیں کہا ہے کہ مجھے اپنے بل سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان افسران سے کہہ کے آیا ہوں یہ میرا بل اب نہیں ہے، میرا بل تو تب تک تھا جب تک میں نے پیش نہیں کیا تھا، اب یہ آپ کا بل ہے، اس ہاؤس کا بل ہے اور دونوں ہاؤسز کا بل ہے، اور اگر یہ نہیں آپ کر سکتے تو پھر میں اس ایوان میں کیسے بیٹھوں گا؟ اگر میں یہ حال ہونا ہے کہ کوئی بابو کوئی افسر اس کو لے کے دراز میں بیٹھ جائے گا تو پھر مجھ جیسے بندے کا وہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں گھر آ جاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، سینیٹر عرفان صدیقی، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ گفتگو آپ نے سنی، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے